الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنایا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں پہلے الفاظ دیکھیں. کفرو، کفرا یکفرو، کفر، یہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے. اس کے لفظی معنی کفرا یکفرو کے معنی چھپانے کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں دین کے، اسلام کے جو ضروری باتیں ہیں ان کے انکار کرنے والے کو کافر اور اس عمل کو کفر کہا جاتا ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ انذرتہم میں حمزہ استفہام یہ تسویہ کے لیے ہے، برابری کے، یعنی ڈرانا نہ ڈرانا ان کافروں کے حق میں برابر ہے. انذر ینذر انذارا، یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. ہم جو ضمیر ہے اس میں غائب کی ضمیر ہے، جمع غائب کی، اور مفعول بھی ہے. لم تنذرہم، یہ باب افعال سے فعل مضارع معروف جہد بلم، صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انذار. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. ختمہ یختم ختمن، یہ فعل ماضی معروف کا باب ضرب یضرب سے صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. قلوبہم، ان کے دل، قلوب اس کی واحد قلب آتی ہے. سمع، سمعہم، ان کے کان، سمع اس کے جمع اسماع، کان. علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. آنکھوں پر پردہ کا مطلب وہ ظاہری پردہ نہیں جس کو آپریشن کر کے نکالا جاتا ہے، بلکہ ایک مثال کے طور پر بتا دیا کہ حق بات ان کو نظر نہیں آتی. عذاب عظیم، بڑا عذاب، بڑی سزا. اس کی جمع عذاب، ان کی جمع جو آتی ہے اعذبہ. عظیم کرم یکرم سے، عظم یعظم سے صفت مشبہہ کا صیغہ ہے، بڑا عذاب. ترجمہ سے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شروع میں ہم نے جو اللہ رب العزت سے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دو قسم کے لوگ، ایک وہ انعمت علیہم ہے یعنی ایمان والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کافر ہو گئے، اور ان کی پھر قسمیں بتا دی ہیں آپ کو. تو انہی کا تذکرہ ہے کہ جب یہ ہدایت آئی اللہ کی طرف سے، یہ قرآن آیا اور دین حق ان کے سامنے آ گیا، تو ان کے دو گروہ بن گئے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن. ایک کافر جو انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، ایک ایمان والا. تو یہاں دو انتہائیں بتا دی گئی کہ ایک انتہا یہ ہے کہ متقین ہے ان مؤمنین میں سے جن کی صفات کا ذکر پچھلی آیات میں ہو گیا. اب آگے منکرین کا ہے کہ منکرین میں سے وہ جو اس بات کو، حق کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہ تھے، تو وہ کافر کہلائے. ان کافروں کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک صریح کافر، کھلم کھلا کافر جن کا ذکر ان دو آیتوں میں آتا ہے، اور ایک وہ کافر جو صراحتاً تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ان کا ایمان کا ہوتا ہے، یعنی اپنی رذالت کی وجہ سے، دنیا کے اغراض اور لالچ کی وجہ سے ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن دلوں میں ان کا کفر ہے، ان کو منافقین کہا جاتا ہے. تو اگلی ان 15 آیتوں میں ان کافروں کا ذکر ہے، ان 15 میں سے 2 آیتوں میں صریح کافروں کا ذکر ہے، اور آگے پھر منافقین کا ذکر ہے 13 آیتوں میں. تو یہاں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انذار کیا چیز ہے. اس کا ترجمہ ہم
اردو میں ڈرانے سے کرتے ہیں. اب ڈرانا مختلف قسم کا ہوتا ہے. بچہ آگ کی طرف لپ کے ماں اس کو ڈراتی ہے کہ جل جائے گا مت جل لے جاؤ، ایک یہ ڈرانا ہوتا ہے. ایک کوئی درندہ آ کے ڈراتا ہے کھانے چیر پھاڑنے کے لیے، ایک کوئی دشمن آ کے ڈراتا ہے مارنے کے لیے. تو ان تمام کے لیے اردو میں لفظ ڈرانا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں ان تمام کے لیے انذار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. انذار ایک خاص قسم کا ڈرانا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی حادثہ کسی علاقے کی طرف آنا ہو تو پھر وہاں کا کوئی ایک بندہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر چیختا تھا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، یہ سیلاب آ گیا، بچاؤ اپنے آپ کو، دشمن آ گیا. تو اس کو انذار کہا جاتا تھا. اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ انذار. اس ڈرانے کے معنی میں یہ انذار لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایسا ڈرانا کہ جس میں جو ڈرانے والا ہے اس کے دل میں جس کو ڈرایا جاتا ہے اس کے بارے میں شفقت اور محبت ہو اور اس کو آگے آنے والی مصیبتوں سے خبردار کر رہا ہو. اس لیے اس انذار کا معنی ڈرانے سے تو عموماً کیا جاتا ہے، بعض حضرات اس کو خبردار کرنے کے معنی میں لیتے ہیں. ترجمہ اس طرح کیا کہ خبردار کرنے والا، انذار خبردار کرنا، آگاہ کرنا، اس معنی میں لیا. تو انذار کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ انذار عام ڈرانا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈرانا کہ جو شفقت اور محبت کی بنیاد پر ہو اور جس کو ڈرایا جا رہا ہو اس کو آنے والے بہت بڑے سخت تکلیف اور پریشانی سے بچانے کے لیے ہو. تو اس کو انذار کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کو نذیر کہا جاتا ہے. انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، بشیرا و نذیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لقب دیا کہ نذیر بھی. تو پیغمبروں کو نذیر اس لیے کہا گیا. تبارک الذی میں ہم پڑھتے ہیں نا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، نذیر آئے تھے، ہمیں بتانے والے آئے تھے، آگاہ کرنے والے آئے تھے، خبردار کرنے والے آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو تکذیب کی اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. تو نذیر اس معنی میں ہو گیا. تو فرمایا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو کیا اب ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کو نہیں ڈرانا چاہیے، ان کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے؟ اصل میں ہم ضمیر کا یہاں ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ ان کے حق میں فائدہ نہیں ہے. جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کو تو حکم ہے تبلیغ کرنے کا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی تبلیغ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے تو ان آیتوں کو نازل ہونے کے بعد بھی تبلیغ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرائیں بھی نہ. ہمیں تو حکم ہے تبلیغ کرنے کا، البتہ ان کے حق میں یہ ہے کہ ڈرائیں آپ یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کہ عام کافر مراد ہے؟ اس سے عام کافر مراد نہیں ہے. آگے آیتوں میں دیکھیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں کے سامنے، ان کے آنکھوں میں پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب دیکھیں یہاں یہی بات یہاں آ گئی. سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے. کوئی کافر کر سکتا ہے اعتراض کہ بھائی ان کافروں کے دلوں پر تو اللہ نے خود مہر لگا دی. کہ ذہن میں بھی آ سکتا ہے خود ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب حق قبول وہ نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو عذاب عظیم دینا تو ظلم ہے. کیوں عذاب عظیم دیا جا رہا ہے؟ خود اللہ کافر بنا رہا ہے، مطلب ہے کہ خود ہی ان کے اوپر مہر لگا رہا ہے کہ ایمان اس میں داخل نہ ہو جائے، اور پھر وہ عذاب بھی دیا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا. یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پورا پڑھا نہیں ہے. جب قرآن پورا پڑھا جائے گا تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت تو اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جس کے دل میں کچھ نہ کچھ طلب بھی ہو کہ حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، کچھ تڑپ رکھتا ہو. تو جو آدمی ایسی طلب ہی نہیں رکھتا، ایسی انابت ہی اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ پھر ایسی طلب نہیں رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد ہے، ضد ہے، حد درمی ہے، اور کوئی دنیاوی لالچ ہے. تو ایسے آدمی کہ جو ضد اور ہر درمی رکھتا ہو اور ضد و عناد رکھتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، ما كانوا يكسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے.
تو اعمال کیا، برے اعمال کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، پھر تیسرا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ان کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب زنگ آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا حق کی طرف میلان نہیں ہوگا، باطل کی طرف میلان ہوگا۔ یہ آدمی گناہ کا تو بڑی خوشی سے، آسانی سے اور سہولت سے کرے گا، نیکی کا کام اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا، اور پھر یہ ہوتے ہوتے ان کی گویا کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ تو یہاں مہر جو لگائی جاتی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، تو یہاں بھی مہر جو لگی ہے ان کے اس کفر پر ہر درمی کی وجہ سے لگ چکی ہے۔ تو یہ ہر کافر ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نیوٹرل قسم کے کافر ہوتے ہیں کہ جو حق اور باطل کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، جو ضد اور ہر درمی اور دنیائی اغراض کی وجہ سے کفر پر نہیں ہوتے، تو ان کے لیے چانسز ایمان لانے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ان ہر درمیوں میں ہے، ضد پر ہے، جیسے سرداران قریش تھے، تو اس قسم کے لوگوں کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب بھی سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہو گیا یا اور مزید وضاحت کر دوں اس کی؟ میں نے خلاصہ بتا دیا اس کا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دعا